نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں مصباح القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 14 سے 15 تک ہے۔ آئیے پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ يستہزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تلاوت سنی ہے۔ ان دونوں آیات میں بھی منافقین کی باتیں ہیں، منافقین کی بد خصلتیں اور ان کی بد کرداری کا ذکر ہے۔ پیچھے کچھ صفات آپ پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں اللہ رب العزت نے اس خاص بات کو ذکر کیا ہے جو ان کی تعریف سے تعلق رکھتی ہے۔ منافق کی تعریف یہ ہے کہ جب وہ مومنوں سے ملتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے، جب کافروں سے ملتا ہے تو ان کا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، کافروں کو کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں کے ساتھ ہو، ساتھ تو کسی ایک کا ہی ہوگا، ایک کے ساتھ دھوکہ کرے گا، ایک کا ساتھ دے گا۔ تو یہی بات رب العزت نے یہاں ذکر کی ہے کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی مومن ہیں، اور جب وہ کافروں سے، شیطانوں سے، بے ایمان لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو وہ پوچھتے ہیں بھائی پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنے جاتے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم نے ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہم نے انہیں کہا ہم مسلمان ہو گئے اور وہ مان گئے، تو ہم نے تو ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، ان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات پر جو ہے بڑا نوٹس لیا اور قرآن مجید میں باقاعدہ آیت نازل کی، آیت نمبر 15، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ یہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں سے مذاق کریں گے، تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کریں گے۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑتا ہے اور اپنی مرضی کا راستہ اپناتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ہدایت چھین لیتے ہیں، اور ان منافقوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ آئیے اب ہم باقاعدہ ترجمہ قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مصباح القرآن میں ہم دو طریقوں سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا طریقہ جو ہے وہ ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ جی، واو کا معنی اور اذا کا معنی، جب لقو وہ سب ملتے ہیں۔ لقو کس سے نکلا؟ لقا سے۔ لقا ملاقات کو کہتے ہیں، لقا ملاقات۔
اور جب وہ سب ملتے ہیں الذین ان لوگوں سے جو، آپ جانتے ہیں کہ الذین کا ترجمہ جو ہے، لوگوں جو ہے وہ چونکہ یہ جمع کا لفظ ہے اس وجہ سے بریکٹ میں لکھ دیا جاتا ہے، لوگوں الذین کا ترجمہ نہیں ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے جو، جن، جنہوں نے وغیرہ۔ آمنو سب ایمان لائے، آمنو کے آخر میں واو الف کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر کی، اور اس کا ترجمہ سب یا تمام کرتے ہیں۔ اور جب وہ سب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قالو وہ سب کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں بھی اس کا ترجمہ درست ہے، قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو ملے گا الگ ہوتے ہیں۔ جب وہ خلو اکیلے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اِلَى شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، ان کے جو سردار ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کہا ہے۔ کیوں شیطان کہا ہے؟ کہ وہ باوجود اس بات کے کہ سربراہ ہیں، سردار ہیں، لیکن حق بات اپنے پیروکاروں کو سمجھاتے نہیں، تو گویا کہ وہ شیطانوں کا انداز اپنا رہے ہیں اور شیطان بنے ہوئے ہیں۔ خلو الی شیاطینہم اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس۔ شیاطینہم کے آخر میں جو ہم ہے یہ دراصل ہم تھا، ہم یا ہم دونوں جب اسم کے آخر میں آتے ہیں تو ان کا ان کے یا اپنا اپنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قالو وہ سب کہتے ہیں جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے ہم نشینوں کے پاس، تو کیا کہتے ہیں؟ انا بے شک ہم، یہ دو چیزیں ہیں انا اور نا، انا اور نا دو چیزیں ہیں، انا کا معنی بے شک اور نا کا ہم، تو کہتے ہیں بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، ما اہل و عیال معیت الہی، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما در حقیقت بے شک بلا شبہ سب ترجمے درست ہیں، انما بے شک، نحنو ہم، مستہزئون سب مذاق کرنے والے ہیں۔ اردو میں استہزاء بولا جاتا ہے، کسی کا ٹھٹا کرنا، مذاق اڑانا، استہزاء کرنا ایک ہی مفہوم ہے۔ انما نحن مستہزئون در حقیقت ہم سب مذاق کرنے والے ہیں، کن سے؟ مسلمانوں سے، ہم نے تو ان کو بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ تو رب العزت نے انہیں جواب دیا اللہ تعالی یستہزئ وہ مذاق اڑاتا ہے، استہزاء کرتا ہے، بہم ان کا، با کے تراجم آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، ان میں سے یہاں پر کون سا ہو رہا ہے؟ کا کی کے میں سے کا، بہم ان کا، اور یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے، مد یا اور ہم تو آپ جانتے ہیں نا، باقی کیا بچا؟ مد، تو مد کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، مد کا معنی کھینچنا ہوتا ہے، یمدہم وہ ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، اپنی سرکشی میں، ان کی سرکشی میں ایک ہی بات ہے، ہاں جی، انہیں وہ ڈھیل دے رہا ہے اپنی سرکشی میں، یعمہون وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں۔ جب انہیں حق نظر نہیں آ رہا تو گویا کہ وہ اندھے ہوئے ہیں، وہ ڈھیل دے رہا ہے، انہیں پکڑتا نہیں، سزا نہیں دیتا۔ اللہ جانتا ہے کون کون منافق ہے، اللہ جانتا ہے کون یہ بغاوت کر رہا ہے، حق کو چھوڑنے کی بغاوت، گمراہی کو اپنانے کی بغاوت، کافروں کا ساتھ دینے کی بغاوت، کون یہ کر رہا ہے اللہ جانتے ہیں، لیکن انہیں پکڑتے نہیں۔ حالانکہ ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے،
اور اللہ تعالیٰ جب پکڑنے پہ آتے ہیں تو ہمارے ہاں مشہور ہے، بزرگ کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. جب اللہ کی طرف سے ڈنڈے پڑتے ہیں تو پھر آواز نہیں آتی کدھر سے پڑ رہے ہیں، پھر تباہی مچ جاتی ہے ہر طرف. تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو نہیں پکڑتے، کیونکہ انہیں سزا ہی یہی دی ہے کہ ان سے حق چھین لیا ہے، ان سے جو ہے ہدایت چھین لی ہے اور ان کو گمراہی میں پڑا رہنے دیا ہے. یہی ان کی سزا ہے، کیونکہ ان کا جرم ہی اتنا بڑا ہے. اگر کوئی شخص غلطی سے غلط مسئلے پر عمل کر لے تو وہ چھوٹ سکتا ہے، لیکن ایک شخص جان بوجھ کر سمجھ کر پھر نہیں مانتا اور انکار کرتا ہے اور وہ بغاوت کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی جرم اور نہیں ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ڈھیل دے رہا ہے انہیں فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ سب اندھے ہو کر بھٹک رہے ہیں. آج کے ہمارے سبق میں یعمہون ہی ایک ایسا لفظ ہے جو آپ نے یاد کرنا ہے. دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان. اس اسلوب میں 65% الفاظ آپ کی اردو زبان میں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے آپ پر. 20% بار بار آتے ہیں اور 15% آپ نے یاد کرنے ہیں، جو کہ روزانہ کے سبق میں 1-2 الفاظ ہوتے ہیں. آج یا مہون ایک لفظ ہے. واو کا معنی اور شان و شوکت، عفو و درگزر، رحم و کرم، قول و اقرار وغیرہ. اذا جب، لقو ملاقات، ملاقاتی حضرات. لقو لقا سے نکلا ہے. لقو کس سے نکلا ہے؟ لقا سے. الذین 20% میں سے جو، آمنو امن ایمان مومن. قالو کس سے نکلا؟ قول سے. قول اقوال مقولہ اقوال ذری. آمنا کس سے نکلا؟ امن سے. امن ایمان مومن. واو اور شان و شوکت وغیرہ. اذا جب. خلو کس سے نکلا؟ خلا سے. کس سے نکلا؟ خلا سے. خلا خلوت نشینی، الگ بیٹھنا. خلوت نشینی، الگ بیٹھنا. خلائی شٹل، یہ راکٹ ٹائپ مختلف چھوٹے جہاز ہوتے ہیں جو ہوا میں خلا میں بھیجے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف معلومات لی جاتی ہیں. سیٹلائٹ بھی اسی میں سے ہے. بیت الخلا، واش روم کو کہتے ہیں بیت الخلا، خلا کا گھر. اصل میں یہ استعارہ ہے جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے باہر کھلے علاقے میں نکل جاتا تھا تو اسے بیت الخلا کہتے تھے. تو آج چونکہ یہ سارا سسٹم ہمارے گھروں کے اندر ہے تو اسی لیے اسی کو گھر والے کو ہی بیت الخلا کہہ دیتے ہیں. واش روم بھی کہتے ہیں. الہ مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر، خیر کی طرف بلانے والے. شیاطین جمع ہے شیطان کی. شیطان شیاطین. قالو کس سے نکلا؟ قول سے. انا کتنی چیزیں ہیں؟ 2. انا اور نا. انا کا معنی بے شک اور نا کا ہم. معکم تمہارے ساتھ. ما کو اردو میں استعمال کریں. ما اہل و عیال، معیت الہی. ہاں جی. انما در حقیقت، نحنو ہم، مستہزئون استہزاء. مستہزئون استہزاء. اللہ ہمارے رب کا نام ہے. یستہزئ بھی استہزاء سے نکلا ہے. بہم با کا معنی چونکہ یہاں پر کا ہے اس لیے یہ بھی نیلے رنگ میں ہے اور ہم تو ہے ہی ہے. ہاں جی. واو کا معنی اور. یمدہم کس سے نکلا؟ مد سے. کس سے نکلا؟ مد سے. مد اور پڑھاتے ہوئے مد کو کیا کہتے ہیں؟ الف مد آ. لمبا کر کے بتاتے ہیں. الف مد آ. فی، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع. فی طغیانہم، طغیان، طغیانی،
तागूती ताकतें भी इसी से है। आखिरी लफ्ज है यामहून, हाँ जी, अंधे होकर भटक रहे हैं। ये लफ्ज कुरान मजीद में 7 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, अंधे होकर भटक रहे हैं। आज के हमारे सबक में सिर्फ यही एक लफ्ज है यामहून जो आपने याद करना है। तो कितनी बड़ी आसानी है, इस तरीकाकार को आप फॉलो करें, समझने की कोशिश करें, रट्टा ना लगाया करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।